گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی معلوماتی پروگرام، جس پروگرام میں ہم جو معلومات سنتے ہیں اس کو سننے کی برکت سے ان اعمال سے بچنے کا ذہن بن سکتا ہے، یا ہم وہ جذبہ لے کر اٹھ سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یعنی ہمارے پروگرام کا نام جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے، اور اس پروگرام میں ہم ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل لیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آج ہمارا جو ایپیسوڈ ہے اس کا ٹاپک زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی پیاری پیاری معلومات پیش کی ہے مختلف گناہوں کے حوالے سے۔ آج کا ایپیسوڈ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، معلوماتی ہے، ضرور توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اس نیت سے سنیے، اس نیت سے سماعت کیجیے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہماری کوئی کوتاہی اس کے حوالے سے ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا ٹاپک زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ یہ یاد رکھیے، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی و اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ کیا کیا اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، آج کے ایپیسوڈ میں کچھ وہ بھی سنیں گے، لیکن بیسیکلی ہمارا پروگرام جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے، اسی لیے زکوٰۃ نہ دینے کے دنیاوی، اخروی، قومی طور پر، اجتماعی طور پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے، اس کا بیان آپ کے سامنے کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس آیت میں نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ
کہ ان صاحبوں نے دیا تھا جن کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضا الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ اب یہ ہاشمی کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کے تفصیلی احکام اور مسائل کیا ہیں، یہ سیکھنے سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب جس کا نام ہے فیضان زکوٰۃ، یہ کتاب آپ حاصل بھی کیجئے یا ویب سائٹ پہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے اپنے موبائل ٹیب وغیرہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل اور احکام کیا ہے۔ یہاں یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، افزائش یعنی اضافہ اور برکت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال پڑتا ہے کہ زکوٰۃ ہم دے رہے تو جا رہا ہے، زکوٰۃ کی میننگ ہی یہ ہے اضافہ اور برکت۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت یعنی پاکی اور افزائش یعنی اضافہ اور برکت کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ زکوٰۃ نہ دینے کا کیسا نقصان و خسران ماضی میں ایک شخص کو ہوا ہے جس کے نام کو شہرت تو ہے لیکن عزت نہیں ہے، ذلت ہے۔ نام آپ نے سنا ہوگا قارون۔ ناظرین، یہ قارون کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا، یعنی آپ کا کزن تھا۔ اللہ پاک نے اس کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایسے 40 افراد اٹھاتے تھے جو عام مردوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ اتنی مال و دولت کی کثرت اس کے پاس تھی۔ جیسا کہ پارہ 20 سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو یہ قارون جس کی میں بھی بات کر رہا ہوں، جس کو اللہ پاک نے اتنی مال و دولت سے نوازا تھا، اس کے مال کے خزانوں کی چابیاں 40 افراد اٹھاتے تھے جو عام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوتے۔ جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے یہ طے کیا کہ 1000 دینار پر 1 دینار، 1000 درہموں پر 1 درہم، جبکہ 1000 بکریوں پر 1 بکری، اور اسی طرح دیگر چیزوں میں سے بھی 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ چنانچہ جب اس نے گھر جا کر اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کیا تو وہ بہت زیادہ مال بن رہا تھا۔ اس کے نفس نے اتنا ڈھیر سارا مال دینے کی ہمت نہ کی، لہٰذا اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا تم ہمارے بڑے ہو، جو چاہو حکم دو۔ قارون نے کہا کہ فلاں بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ جب ایسا ہوگا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی زکوٰۃ کا حکم آیا اور اس میں بھی اس نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی 1000ویں حصے کی، یعنی 1000 درہم پر 1 درہم۔ حالانکہ اس امت میں بھی جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے وہ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، یعنی اگر 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ نکالی جائے تو وہ 2500 روپے بنیں گی، لیکن یہاں تو یہ طے کیا گیا کہ 1000 پر 1 درہم، 1000 بکریوں پر 1 بکری، یعنی اتنی چھوٹی تعداد مقرر کرنے کے باوجود بھی قارون نے جب گھر میں اس کا مال اپنا کیلکولیٹ کیا تو اس پر زکوٰۃ بہت زیادہ اس کو لگی، جس کو ادا کرنے کے لیے اس کے نفس نے اس کو اجازت نہیں دی۔ بالآخر زکوٰۃ کے اس حکم پر عمل نہ کرنے کے لیے اس نے چال یہ چلی
کہ معاذ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک عورت کو تہمت لگانے کے لیے کہا۔ اگلے دن قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے مختلف گناہوں کی سزائیں بیان فرمائی۔ قارون کہنے لگا کیا یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ کہنے لگا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ کر اور اس میں راستے بنائے اور توریت نازل کی، سچ بات کہو۔ وہ عورت ڈر گئی اور اسے اللہ پاک کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرات نہ ہوئی۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کی قسم جو کچھ قارون کہلوانا چاہتا ہے وہ جھوٹ ہے، سچ تو یہ ہے کہ اس نے مجھے کثیر مال کا لالچ دیا تاکہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گرے اور عرض کرنے لگے یا رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری خاطر قارون پر اپنا غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کو جو چاہے حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ الگ ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے اور 2 افراد کے سوا اس کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا یا ارض خذیہم، یعنی اے زمین انہیں پکڑ لے۔ تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا تو کمر تک دھس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ اب وہ گڑ گڑانے لگے اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتہ و قرابت کے واسطے دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے شدت جلال کے سبب توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزائن و اموال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کی تو اس کا مکان اور اس کے خزانے و اموال سب زمین میں دھس گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کے انجام کو کچھ اس طرح بیان فرمایا جس کا ترجمہ ہے پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 81۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ FGN چینل کے ناظرین، اس واقعے سے آپ کو مجھے ہم سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیاوی مال کی محبت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لینے والے بدبخت قارون کا انجام کیسا بھیانک ہوا۔ نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے خزانے، بلکہ وہ اپنے خزانوں سمیت ہی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ سورۃ القصص میں بیان کردہ اس واقعے سے جہاں مال دنیا سے محبت کا بھیانک انجام پتہ چلتا ہے، وہی زکوٰۃ کی اہمیت بھی بخوبی واضح ہو رہی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، نیت کریں کہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہیں لیں گے۔ زکوٰۃ زیادہ نظر آئے تو اپنے نفس پہ بھاری پڑ جائے اور دینے میں ٹال مٹول سے کام لیا جائے۔ ہم سے زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اس کے نقصانات، اس کے عذابات اور اسے نہ دینے پر دنیا و آخرت میں جو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ اللہ پاک نے جو مال عطا فرمایا ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے اور زکوٰۃ دینے والا اسی کی راہ میں دیتا ہے۔ اپنا ہے ہی کیا، بندہ اس کا، بندے کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہے اس رب کی، اور زکوٰۃ ہم دیں گے اس رب کی رضا کے لیے، اور پھر دے کر اللہ کی رضا پائیں گے، آخرت کے انعامات پائیں گے، اور پھر دنیاوی طور پہ بھی برکتیں پائیں گے۔ کیسی کیسی برکتیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ آئیے چند ایک سناتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین،
زکوٰۃ نہ دینے کا ایک بڑا نقصان جو قارون کو ہوا ہم نے سماعت کیا۔ یقیناً آج کے اس دور میں ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں تو بہت ساری برکتیں ہم کو میسر آتی ہیں۔ آئیے کچھ آپ کو سناتا ہوں اور پھر آپ کو زکوٰۃ نہ دینے کی جو وعید قرآن و حدیث میں بیان ہوئی اس کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ سنتے چلے جائیں اور اپنے اندر ذوق شوق بڑھاتے چلے جائیں کہ اللہ کے راہ میں مال دیتے رہنا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ دینے کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن چند ایک فائدے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اس سے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اس کی برکت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور سنیے، زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی چھما چھم بارش ہوتی ہے۔ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا جو ہے اس کی برکت سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے اس سے تقوی کا حصول ہوتا ہے، اس کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے۔ تو اللہ کی راہ میں مال دینے کی برکت سے بندے کو تقوی ملتا ہے کہ متقین کی یہ علامت ہے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غریبوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ یاد رہے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، اور اس طرح کئیوں کی ہمیں دعائیں لگ سکتی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے مال پاک ہوتا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دیں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے جہاں مال پاک ہوتا ہے وہی مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا کہ زکوٰۃ کی میننگ ہی افزائش ہے، طہارت ہے، یعنی پاکی ہے، اور اضافہ اور برکت ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے مال میں بھی برکت ہوں گی۔ چنانچہ اللہ پاک کا فرمان سنیے، پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس خوشخبری کا اعلان قرآن میں کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ پاک اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ معلوم ہوا، زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا ہوا دکھتا ہے، لیکن در حقیقت بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے درخت سے خراب ہونے والی شاخوں کو اتارنے میں بظاہر درخت میں کمی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اتارنا اس کی نشو و نما کا سبب ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے مفہوم کو جس طرح سے کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے۔ یہ ناظرین آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ پچھلے سال جتنی زکوٰۃ دی تھی اس سے زیادہ زکوٰۃ دینے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس کو یوں بھی سمجھے کہ جب کسان کھیت میں بیج پھینکتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں مع اضافے کے بھر لیتا ہے، یعنی جتنی بیجیں پھینکتا ہے اس سے زیادہ وہ پاتا ہے۔ دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ مال محفوظ بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ گھر کی بوریاں چوہے، سرسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہیں،
یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا، کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مثال ہے کہ یعنی کسان جو ہے وہ کھیت میں جب اناج کے دانے پھینکتا ہے تو جتنے پھینکتا ہے اس سے زیادہ پیداوار اگتی ہے، پھر ایک ایک جو پودا ہوتا ہے اس پر کئی کئی شاخیں نکلتی ہیں، اس ایک شاخ پر بہت سارے اناج کے دانے اگتے ہیں، یعنی پھینکتا کتنا ہے اور پاتا کتنا ہے۔ تو یقین جانیے اللہ کی راہ میں مال دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اس بات کی بشارت، اس بات کی خوشخبری حدیث پاک میں بھی دی گئی ہے اور قرآن پاک کی آیت میں بھی دی گئی ہے، بس ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال دیتے رہیں۔ ناظرین، آپ کو میں نے کچھ برکت زکوٰۃ کی بیان کی ہے، یاد رکھیے زکوٰۃ نہ دینے کے اخروی دنیاوی بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ کچھ نقصانات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ اس کو سننے کی برکت سے ہمارا ذہن بنے کہ اس معاملے میں ہم نے بخل کنجوسی سے کام نہیں لینا، اگر لیں گے تو اس طرح کی وعیدیں اور نقصانات ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست یہ ہے کہ مال میں بربادی آتی ہے۔ سنیے، اس ضمن میں دو حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ جو بھی گیا ہے مال وہ اس وجہ سے گیا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دی۔ ایک دوسری حدیث پاک، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا، اللہ کی پناہ۔ اور یہ ایک نقصان بندے کو پہنچتا ہے جو نہ دے، لیکن اجتماعی طور پہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں دو حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دیں گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا، اور فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہو تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مال جو ہے یہ نہ دیں گے تو وبال بن سکتا ہے۔ اس ضمن میں عبرت کے لیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو سیاہ نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین غور فرمائیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کا قیامت میں کیسا نقصان ہوگا۔ اور سنیے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے حساب میں سختی کا معاملہ کیسے آ سکتا ہے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائے گے۔ یہ فقیروں کی بات، لیکن جن کو اللہ نے مال سے نوازا، مگر حدیث پاک میں بیان ہو رہا ہے، مگر اغنیا کے ہاتھوں، سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالی سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیں، زکوٰۃ نہ دینے کی احادیث میں کیسی کیسی وعید بیان ہوئی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدوں کا ایک نقشہ فتاوی رضویہ شریف میں کھینچا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنتے جائیے، عبرت لیتے جائیے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ماضی میں کبھی زکوٰۃ نہ دی ہے، باوجود اس کے کہ فرض تھی، آپ مفتیان کرام سے رجوع کر کے، علماء کرام سے رجوع کر کے معلومات لے کر وہ بھی ادا کیجیے اور آئندہ کے لیے بھی نیت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی، ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے باہر نکل جائے، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل جائے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی یعنی یہ گلے کے پیچھے کا حصہ گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، روز قیامت
پرانا خبیث خوخار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیز، کیا خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹا سمجھتا ہے، یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یعنی جان نکالنے والی مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے؟ ذرا یہی کہ آگ میں ایک آدھ روپیہ یعنی چھوٹا سا سکہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہا یہ خفیف یعنی ہلکی سی گرمی، کہا وہ قہر آگ، کہا یہ ایک ہی روپیہ، کہا وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہا یہ منٹ بھر کی دیر، کہا وہ 1000 دن برس کی آفت، کہا یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سا داغ، کہا وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے زکوٰۃ نہ دینے کی کیسی کیسی وعیدیں ہیں، آخرت میں کیسی پکڑ ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ زکوٰۃ دینے کے فضائل بھی ہمارے سامنے ہیں۔ آئیے آج سے نیت کیجئے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال دیں گے، بچا بچا کر نہیں رکھیں گے، بخل سے کام نہیں لیں گے، کنجوسی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ اللہ کی راہ میں جو واجب ہے زکوٰۃ دینا اس کو ادا کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی راہ میں مال دیں گے تو گھٹے گا نہیں، اللہ نے چاہا تو برکت ہوں گی، پاک و صاف ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم محفوظ بھی ہو جائے گا۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو مال دیا گیا وہ محفوظ ہو گیا، اللہ پاک کے یہاں جمع ہو گیا، انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب، اس کی برکتیں آخرت میں بھی ضرور میسر آئے گی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، آج جہنم میں لے جانے والے اعمال اس پروگرام میں ہمارا ایپیسوڈ کا ٹاپک زکوٰۃ نہ دینا تھا۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم آئندہ سے پابندی سے زکوٰۃ دیا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا